بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی اچھائی کو دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ حضرت علی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیں ایک دوسرے میں ایک خاص درس ملتا ہے۔ وہ اس طرح کی شادی کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں کی زندگی کے بارے میں سوال کیا۔ پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ فرماتی ہیں بابا جان بہترین شوہر پایا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام سے جب آپ پوچھتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں بہترین مددگار اطاعت خداوند میں۔ مجلسی بہار الانوار صفحہ 134۔ نمبر 8، شوہر کی اطاعت سے بڑھ کر سوال نہ کرنا۔ شہزادی کونین نے اپنی پوری زندگی میں حضرت علی علیہ السلام سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہیں کی جس کو مولا علی علیہ السلام پورا نہ کر سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حقوق خاوند سے جس درجہ واقف تھیں کوئی بھی واقف نہ تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا لحاظ و خیال رکھا۔ انہوں نے کبھی ان سے یہ سوال نہیں کیا جس کو پورا کرنے سے حضرت علی علیہ السلام عاجز رہے ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی کسی چیز کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اصرار کیا تو عرض کی میرے پدر بزرگوار نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔ ممکن ہے آپ اسے پورا نہ کر سکیں تو آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا میں کبھی کسی بات پر اختلاف نہیں ہوا اور دونوں نے باہم خوشگوار زندگی گزاری۔ نمبر 9، نعمت خداوند پر شکر گزار رہنا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کی مالی کمزوری دیکھ کر نہ ملال ہوئیں اور نہ پریشان، بلکہ ہمیشہ شکر الہی بجائے لایا کرتی تھیں، اور آپ نے ہمیشہ صبر و استقامت اور قناعت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ انتہائی افلاس اور غربت کی حالتوں میں بھی اطمینان اور سکون کی زندگی گزاری۔ ہمیشہ نہایت خاموشی استقلال خندہ پیشانی سے تمام مشکلوں کو تحمل فرمایا، اور کبھی ان گھریلو اور ذاتی ضرورتوں کی تنگی کا ذکر یا شکایت کا اظہار نہیں کیا، اور ہمیشہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہیں۔ نہ صرف شکر گزار رہیں بلکہ ان حالات میں بھی اظہار و قربانی کی اعلیٰ مثالیں دکھائیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا غریب ہیں۔ نتیجہ، خاندان کی کامیابی معاشرے کی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب خاندان کے افراد کے پاس وہ اصول، سوچ اور فکر ہو جس سے معاشرہ کامیابی کی طرف بڑھ سکے، اور تلاش کریں کہ وہ اصول کہاں سے مل سکتے ہیں۔ تو بہترین جواب جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایسے خانوادے کو دیکھیں جو کامیاب بھی ہے اور دوسروں کے لیے نمونہ بھی۔ انہی میں سے ایک کامیاب خانوادہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آپ دونوں کی زندگی کے ان اصول کو اگر کوئی اپنائے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بحیثیت زوجہ۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بیت الشرف تشریف لے گئیں تو دوسرے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی اور داماد کی خیریت معلوم کرنے گئے۔ آپ نے علی علیہ السلام سے سوال کیا یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو عبادت پروردگار میں بہترین معین و مددگار پایا ہے۔ گویا علی علیہ السلام یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ زوجہ قابل تعریف وہی ہے جو اطاعت شوہر کے ساتھ ساتھ
مطیع پروردگار بھی ہو۔ چونکہ حسن دائمی نہیں ہوتا بلکہ عمل دائمی ہوتا ہے۔ آخرت میں اخروی حسن کام آنے والا نہیں بلکہ نیک اعمال ساتھ دیں گے۔ لاکھوں سلام ہوں ہمارا اس شہزادی پر جس کا مہر ایک زرہ اور ایک کتان کا بنا ہوا معمولی ترین لباس اور ایک رنگی ہوئی گوسفند کی کھال تھا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ معمولی سا مہر خواتین عالم کو درس قناعت دے رہا ہے کہ جتنا بھی ملے اس پر شکر خدا کر کے راضی رہنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بہترین خواتین وہ ہیں جن کا مہر کم ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کا مہر زیادہ ہونا باعث فضیلت نہیں، قابل مذمت ہے، بلکہ مہر کا کم ہونا باعث عزت و شرافت ہے۔ حضرت علی و حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کائنات کے مثالی اور مہربان شوہر و زوجہ نے گھر کے کام کو آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر کے اندر کے تمام امور کی ذمہ داری قبول کر لی اور علی علیہ السلام نے گھر کے باہر کے تمام کاموں کو اپنے ذمہ لے لیا۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے بنت رسول کھانے کو کچھ ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم گزشتہ 3 دنوں سے میں اور میرے بچے حسنین بھوکے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں بتایا؟ جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی علی سے کوئی فرمائش نہ کروں۔ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کبھی علی سے کچھ لانے کے لیے مت کہنا، جو کچھ وہ خود لا کر دے دیں اسے قبول کر لو، اپنی طرف سے کوئی فرمائش مت کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے گھر سے باہر نکلے اور راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے 1 دینار قرض لیا تاکہ گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لیں۔ شدید گرمی کا زمانہ تھا۔ گرمی سے پریشان حال انہوں نے مقداد بن اسود کو دیکھا جو بہت پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ مولا نے مقداد سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس گرمی میں تم گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ مقداد نے کہا کہ بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، بچوں کے رونے کی آواز برداشت نہیں کر سکا۔ امام علی علیہ السلام نے وہ 1 دینار مقداد کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد